بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح ایک معاشرتی اور دینی ضرورت ہے جو تمام مذاہب میں رائج ہے۔ اسلام میں نکاح کا جو تصور دیا گیا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام کے علاوہ کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جنسی جذبہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ بسا اوقات اس کی تکمیل کے لیے انسانوں نے عجیب و غریب طریقے اختیار کیے ہیں۔ کچھ کوتاہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت قبیح عمل ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ انسان اس وقت تک روحانی ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے اس جذبے کو نہ دبائے اور نہ کچلے۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسائی رہبانیت اور ہندو جوگ میں یہ تصور پایا جاتا ہے، یعنی جنسی جذبے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ دوسری طرف کچھ انتہا پسند لوگوں نے اس کو پورا کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ ان کے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، انسان جس طرح چاہے اپنے جنسی جذبے کی تسکین کر لے۔ جنسی تسکین کے معاملے میں اسلام نے اعتدال و توازن کو ملحوظ رکھا ہے۔ اس نے نہ تو جنسی جذبہ کو دبانے اور کچلنے کی ترغیب دی ہے اور نہ کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ اس کے لیے انسان جو طریقہ چاہے اختیار کر لے۔ بالفاظ دیگر وہ نہ تو رہبانیت کا قائل ہے اور نہ اباحیت کا، بلکہ اس نے جنسی تسکین کے لیے نکاح کی تعلیم دی ہے۔ اس نے سماج کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے اندر جو غیر شادی شدہ ہوں ان کے نکاح کراؤ، اور وہ نوجوان یا وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہوں ان کو بھی تاکید ہے کہ وہ شادی کے بندھن میں بندھ جائیں۔ سورہ النور آیت نمبر 32۔ قرآن سماج کی یہ ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسی بھی عمر کا ہو، بغیر نکاح کے نہ رہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ بخاری مسلم۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے نگاہوں کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ صالح تمدن اور پاکیزہ انسانی معاشرہ کا دار و مدار مرد و عورت کے جائز جنسی تعلق پر ہے، جو صرف نکاح ہی کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ نکاح ہی کے ذریعے مرد اور عورت کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے اور وہ مل کر اولاد کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ نکاح ہی کے ذریعے ان کے اندر باہم ہمدردی، ایثار، قربانی، محبت و الفت، شفقت اور تعاون کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو انسانی معاشرہ خود غرض درندوں کی ایک بھیڑ کے مثل ہوگا، جس کے پیش نظر جنسی خواہش کی تسکین کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہوگی۔ قرآن و حدیث میں نکاح کے متعدد مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عصمت و عفت کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان شیطان کے پھندوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 24 و 25۔ نمبر 2، اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ زوجین کے درمیان الفت و محبت ہو، وہ ایک دوسرے کے ذریعے سکون و راحت حاصل کریں اور ان کا باہمی تعلق وقتی اور ہنگامی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر قائم ہو۔ سورہ الروم آیت نمبر 21۔ اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے نسل انسانی میں اضافہ ہو، مستحکم خاندان وجود میں آئے اور تہذیب و تمدن تشکیل پائے۔
سورہ النحل آیت نمبر 72۔ ان 3 مقاصد کی تکمیل کے لیے نکاح کا حکم دیا گیا ہے، اور اسلام نے جو نکاح کی تعلیم دی ہے اس میں یہ تینوں مقاصد پیش نظر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔